پہلی جنگ عظیم سے پہلے آل سعود اور عثمانیوں کے درمیان آخری لڑائی 1913 میں لڑی گئی تھی۔ اس لڑائی میں عبدالعزیز کی فوج نے مشرقی علاقے الحفوف پر حملہ کر کے وہاں سے 1200 عثمانی فوجیوں کو نکال باہر کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں الحصا یا الحصا کا سارا علاقہ سعودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس لڑائی کے اگلے برس 1914 میں عثمانیوں نے امیر عبدالعزیز سے ایک معاہدہ کر لیا اور اسے نجد کا گورنر تسلیم کر لیا، اور امیر عبدالعزیز نے بھی عثمانی خلیفہ کو ظاہری طور پر اپنا حکمران مان لیا۔ لیکن دوستو، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آل سعود اور عثمانیوں میں ایسے معاہدے صرف کاغذی اور عارضی حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی اتھارٹی کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور عبدالعزیز کو برطانوی مدد ملی، سپورٹ ملی، تو انہوں نے یہ معاہدہ عثمانیوں سے کیا ہوا معاہدہ خود ہی توڑ دیا۔ اب یہ 1914 کے بعد کا زمانہ ہے جس میں پہلی بار عبدالعزیز کو برطانیہ نے کھل کر سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ نے فوری طور پر اپنے نمائندوں کو ہر اس عرب وار لارڈ کے پاس بھیجنا شروع کر دیا جس سے انہیں عثمانیوں کے خلاف تھوڑی بہت بھی مدد مل سکتی تھی۔ ایسا ہی ایک نمائندہ عبدالعزیز کے پاس بھی آیا، مگر وہ لارنس آف عربیہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تھا کیپٹن ولیم شیکسپیئر۔ یہ شخص کویت میں برطانیہ کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا۔ اس نے 1910 میں پہلی دفعہ عبدالعزیز ابن سعود سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سے وہ دونوں دوست بن گئے۔ عبدالعزیز ولیم شیکسپیئر کو اپنا بھائی کہا کرتا تھا۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبدالعزیز ابن سعود کی جوانی کی کچھ تصاویر میں سے ایک ہے۔ یہ تصویر بھی شیکسپیئر نے بنائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ نے شیکسپیئر کو عبدالعزیز کے پاس بھیجا تاکہ وہ دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کی مدد کرے۔ شیکسپیئر نے برطانیہ اور عبدالعزیز کے درمیان معاہدے کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس معاہدے کو برطانیہ سے منظوری ملتی، سعودیوں اور آل رشید کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں ولیم شیکسپیئر بھی سعودیوں کی طرف سے شریک تھا اور وہ اس لڑائی میں مارا گیا۔ ولیم شیکسپیئر برطانوی ایجنٹ تو مر گیا، لیکن جو معاہدہ وہ تیار کر گیا تھا اسے برطانوی حکومت نے منظور کر لیا۔ 26 دسمبر 1915 کو یہ معاہدہ رسمی طور پر طے پا گیا۔ اس معاہدے کے بعد برطانیہ نے عبدالعزیز کو 20,000 پاؤنڈز کی امداد دی۔ اس کے علاوہ سعودی فوج کو 1,000 رائفلیں بھی فراہم کی گئیں اور عبدالعزیز کا 5,000 پاؤنڈز ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ یہ تھا وہ 5,000 پاؤنڈ وظیفہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ مشین گنز اور رائفلز کی ریگولر سپلائی بھی برطانیہ کی طرف سے ان کو جاری رہی۔ یہ 5,000 پاؤنڈز کا وظیفہ عبدالعزیز کو 1924 تک ملتا رہا۔ دوستو، لارنس آف عربیہ کا اصل نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس۔ تھامس لارنس کی اسپیشلٹی ملٹری آرکیٹیکچر اسٹڈی کرنا تھا، یعنی فوجی نوعیت کی عمارتیں لارنس کو دیکھنا ہوتی تھیں۔ فوجی آرکیٹیکچر میں بھی انہیں خاص طور پر صلیبی جنگوں کے دور میں بنائے گئے قلعوں پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ لارنس 1911 سے 1914 تک، یعنی 1911 سے 1914 تک، یعنی 3 سال موجودہ ترکی کے اندر کارکمیش کی تاریخی سائٹ میں ماہرین کے ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ کارکمیش کی قدیم سائٹ ترکی اور شام کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ کارکمیش کی سائٹ پر کام کرتے ہوئے تھامس لارنس نے تاریخی اہمیت کی کئی چیزیں وہاں سے برآمد کی۔ اب یہاں تک تو دوستو تھامس لارنس کا برٹش انٹیلیجنس سے بظاہر کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ برطانیہ میں قائم ایک سوسائٹی نے لارنس اور کچھ دیگر لوگوں کو فلسطین میں ایک خفیہ کام کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس سوسائٹی کا نام تھا پیلسٹائن ایکسپلوریشن فنڈ، PEF۔ یہ سوسائٹی 1865 میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ بظاہر تو اس تنظیم کا مقصد صرف تعلیمی اور اکیڈمک لحاظ سے فلسطین کے جغرافیے کو سٹڈی کرنا اور اس کے کلچر کو فروغ دینا تھا، لیکن اصل میں اس تنظیم کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہ تنظیم خفیہ طور پر فلسطین کے نقشے تیار کر رہی تھی تاکہ نقشوں کے ذریعے فلسطین پر قبضہ کر کے اسے عثمانی سلطنت سے کاٹ لیا جائے۔ اس بات کا اندازہ سوسائٹی کے صدر کی تقریر سے بھی دوستوں لگایا جا سکتا ہے، جو انہوں نے مئی 1865 میں سوسائٹی کی پہلی پبلک میٹنگ میں کی تھی۔
اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کا ملک آپ کی اور میری ملکیت ہے، یہ بجا طور پر ہمارا ہے، یہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو دیا گیا تھا، ہم اس زمین پر چلنا پھرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ زمین ہمیں دی گئی ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں سے ہماری نجات کی خبر آئے گی، یہ زمین ہماری تمام امیدوں کا سرچشمہ ہے، یہ وہ زمین ہے جس سے ہماری حب الوطنی اسی طرح ہے جیسے اس قدیم پیارے انگلینڈ کے ساتھ ہے۔ تو دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سوسائٹی PEF کیا چاہتی تھی۔ PEF کو برطانوی رائل انجینئرز کا بھی پورا تعاون حاصل تھا اور ظاہر ہے برٹش انٹیلیجنس کا بھی اس میں مکمل عمل دخل تھا۔ تو اب یہ برٹش انٹیلیجنس اور PEF کا مشترکہ مشن تھا جس پر تھامس لارنس کو ایک ٹیم کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ٹیم نے فلسطین کی سرحد کے ساتھ صحرائے سینا کے علاقے میں سروے وغیرہ کیے۔ اس مشن کے لیے فنڈز بھی PEF دے رہی تھی۔ مشن کے بارے میں یہی مشہور کیا گیا تھا کہ اس کا کام صرف سائنسی تحقیقات ہے، یہ کوئی جاسوسی کا مشن نہیں ہے۔ ظاہر یہ تو بتایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد فلسطینی شہر غزہ سے اردن کے ساحلی شہر الاقبہ تک کے نقشے تیار کرنا تھا۔ اس مشن نے ان علاقوں کے نقشے کامیابی سے تیار کیے۔ PEF کے تیار کردہ نقشوں نے اتحادی فوج کو فلسطین پر قبضے میں بہت زیادہ مدد دی تھی۔ صحرائے سینا کے نقشے کی تیاری کی ذمہ داری دینے کے علاوہ لارنس برطانوی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے بھی منسلک کر دیا گیا تھا آفیشلی۔ لارنس نے جب صحرائے سینا کا نقشہ تیار کر لیا تو پھر انٹیلیجنس نے انہیں سب سے اہم مشن سونپا، حجاز جانے کا مشن۔ ترکی میں ایسے ہی ہوا۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سب سے بڑے محرک کی بھی بات میں نے کہی تھی، لارنس آف عربیہ، UK کا رہنے والا، انگلینڈ کا ایک 21 سالہ یا 22 سالہ شخص تھا۔ اسے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تاریخ پڑھنے میں، اور وہ تاریخ کون سی پڑھتا تھا؟ وہ عیسائی تھا۔ وہ تاریخ یہ پڑھتا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے سارے قلعے مسلمانوں نے کیسے فتح کر لیے، کون سی کمزوری تھی ہمارے صلیبیوں میں، عیسائیوں میں۔ وہ ان قلعوں کا بھی جا کر کے مطالعہ کیا، جنگوں کو پڑھا، اسٹڈی کیا۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر کے وظیفے کے طور پر، یہ مشنریز ہوتی ہیں بہت ساری جو یہ پورے ورلڈ میں پھیلاتے ہیں، آج بھی ہے ان کے، وہ ایک مہم پر نکلا کہ میں اپنی حکومت کا وفادار ہوں اور یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ خلافت عثمانیہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ 1912 یا 1910 کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں، فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ لارنس آف عربیہ عرب میں آیا اور عربوں کی زبان سیکھا، ان کی تعلیمات حاصل کیا۔ پوری چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ ایسی عربی بولتا تھا جیسے عرب والے لوگ بولتے ہیں۔ اس نے کمزوریاں دیکھی خلافت عثمانیہ کی کہاں کہاں ہے۔ خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت، مطلب یوں کہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں تھی۔ 40 کنٹریز جو آج کی ہیں، آج 40 کنٹریز خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتی تھی، اتنی بڑی وہ حکومت تھی، اس کو ہلا دینا معمولی بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ لارنس آف عربیہ نے تقریباً 4 یا 5 سال محنت کی، عربوں میں داخل ہوا، ان کے اندر تعصب کو جگایا۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ عصبیت، علاقائی عصبیت، جیسے ارے تم کرناٹکی ہو، وہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ راجستھانی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ علاقائی تعصب۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تعصب یا عصبیت ہوتی تو کبھی بلال حبشہ سے آ کر کے حضور کے خادم نہیں بنتے، صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر، یہ تمام دیگر علاقوں کے صحابہ آئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور مدینے میں ایسے رہتے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے رہتے ہوں۔ علاقائی عصبیت ہمارے ہاں جائز نہیں، لیکن منافقین جو ہے اس عصبیت کو ابھارتے ہیں ہر جگہ، اس عصبیت کو کہ تمہارا وطن ہے، دوسرے آ کر کے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تمہاری زمین ہے۔ تو عربوں کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، ترکی لوگ آ کر کے تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، زمین تو تمہاری ہے، عرب ہو تم، برسوں سے تم عربی اور وہ ترکی ہیں۔
مکہ پر ترکیوں کا قبضہ ہے، مدینے پر ترکیوں کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پر حکومت ان کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بیج جب بو دیا جاتا ہے دھیرے 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 یہ پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زمانہ لگتا ہے۔ لارنس آف عربیہ عربی لباس پہنتا تھا، جبہ پہنتا تھا، وہ شماغ پہنتا تھا، اقال پہنتا تھا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ اس نے گورنر مکہ اس وقت ایک حسین نام کا شخص تھا، اس کو جا کر کے لالچ دیا کہ تو ترکیوں کے خلاف بغاوت کر، میں تجھے انگلینڈ کی حکومت سے تعاون دلاؤں گا اور تیرا پورا ایک علاقہ میں تیرے حوالے کرواؤں گا۔ شروع میں تو اس نے انکار کیا کہ ایک عام آدمی اگر یہ اتنا بڑا آفر دے تو اس کو خاطر میں نہیں لایا، لیکن لارنس آف عربیہ ظاہر سی بات ہے ایسے چھپ کر کے کام کرتا رہا۔ اس نے ڈھونڈا پورے عرب میں ایک مشہور خاندان کو جو ڈاکہ زنی پر مشہور تھا، وہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے گنڈوں سے لوگ جو ڈرتے ہیں وہ عزت کی وجہ سے نہیں، جیسے کتے سے بھی ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ کاٹ لے گا۔ بعض گنڈے یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ کیسے مجھ سے ڈرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، میری عزت نہیں میاں، وہ کتوں سے جیسے ڈرتے ہیں ویسے آپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی عربی وہ قبیلہ تھا، وہ گنڈوں کا قبیلہ تھا، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، جو آج بھی سعودی پر حکومت کر رہا ہے، محمد بن سعود کا خاندان۔ لارنس آف عربیہ ان کے پاس پہنچا، انہیں لالچ دیا، ان کو صرف پیسوں سے مطلب تھا، زمین سے مطلب تھا، اور وہ اس لالچ میں وہ آ گئے اور بغاوت شروع کر دیا۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ترکی جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکے، علاقے سنبھال نہیں سکے، انہوں نے فوجی چھاونیوں پر بھی حملہ کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی اہمیت پتہ چلی کہ ترکی حکومت نے یعنی خلافت عثمانیہ نے لارنس آف عربیہ کے سر کی بڑی قیمت رکھی تھی کہ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ تو اتنا انعام دیا جائے گا، کیونکہ بیج یہی تھا، کینسر یہی تھا۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ اور مدینہ طیبہ میں بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی خرید لیا اس نے، اور دعویٰ یعنی کس بات کی لالچ دی گئی، وعدہ کس بات کا تھا کہ ہم اپنے آقاؤں سے یعنی امریکہ سے، یورپ سے، انگلینڈ سے تمہیں ایک زمین، بہت بڑی زمین کے مالک تمہیں بنا دیں گے، بادشاہ تم رہو گے۔ طے پا گیا، اور پھر یہ 1917 کے بعد جو ورلڈ وار فرسٹ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد حالات بکھر گئے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا، اس لیے کہ یہ جرمنی کے ساتھ تھا، اور جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ فرانس، یورپ، امریکہ یا انگلینڈ جو ایک طرف تھے یہ غالب آ گئے، وہیں سے ان کا غلبہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے کوئی سپر پاور نہیں تھا، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ غلبے میں آئے، یورپ، انگلینڈ وغیرہ، ورنہ پہلے تو ہمارا سکہ بولتا تھا۔ خلافت عثمانیہ 650 سال تک سپر پاور یہی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور عربوں میں داخل ہو کر کے لارنس آف عربیہ نے عربوں کو خود ابھارا تھا۔ باہر سے فوج نہیں آئی تھی عربوں کو ختم کرنے، ترکی کو ختم کرنے، علاقائی لوگوں کو ابھارا تھا کہ تم اٹھو ترکیوں کے خلاف، کہ تم اپنی زمینوں کے مالک ہو، تم اپنی زمینیں ان سے واپس لے لو۔ لوگ جاہل ان کی باتوں میں آئے، جگہ جگہ پر ترکیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے لگی، تو ترکی جو ہے آخر میں سمجھوتے پر آئے، ایک صلح نامہ ایگریمنٹ ہوا اس بات پر کہ نہیں، ہم ساری چیزیں تمہارے حوالے کر کے واپس ترکی جاتے ہیں۔ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مکہ اور مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، ان مقدس شہروں کو ہم خون سے لال نہیں کرنا چاہتے، شریف لوگ تھے وہ۔ تو تقریباً 1923 میں یہ معاہدہ ایگریمنٹ قرار پایا، اور اس کے بعد ترکی وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن آج بھی ان کے عشق رسول پر میں واقعی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اب بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہے جو عظمت رسول کی قائل ہے۔ ان ظالم وہابیوں نے پوری دنیا میں اپنی سڑن اور اپنی بدبو پھیلا کر کے یہ کہا کہ اسلام یہی ہے۔ ترکی جب جانے لگے تو کوئی چیز وہاں سے نہیں لے گئے، بلکہ ایگریمنٹ یہ کیا
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جتنے تبرکات ہیں ہم سب ترکی لے جائیں گے. ان وہابیوں نے چھوڑ دیا، لے جاؤ، یہ ویسے بھی ان کو کیا مطلب تھا تبرکات سے؟ اگر وہ رکھ کر جاتے تو شاید یہ لوگ سب جلا دیتے. شرک کے نام پر، توحید کے نام پر سب ختم کرتے. بہت ساری چیزیں انہوں نے مٹا دیا، ختم کر دیا. ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد چلے گئے. میرے عزیزو، اس کا پس منظر میں بتا کر آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، 650 سال پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ جب دم توڑنے لگی، اپنے ہی علاقوں میں عرب میں کمزور ہوئی، تو کس کی بدولت، کس کی وجہ سے؟ ایک منافق کی وجہ سے، لارنس آف عربیہ، جس کینسر کو شروع میں نہیں پہچانا گیا تھا. یہ اسی طرح سے جڑیں کاٹتے ہیں اور وائر کاٹتے ہیں، مین جگہوں پر یہ حملہ کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا نقصان کر کے گیا جس کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے آج امت کو 100 سال ہو گئے. ترکی میں ہوا یہ کہ مصطفیٰ کمال باشا نام کے شخص کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا. ترکیوں نے خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے کے بعد. مصطفیٰ کمال باشا کون ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے بہت روشن خیال آدمی، بہت ترقی چاہنے والا آدمی. وہ ایک فوجی لیڈر تھا اور اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ یہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. وہاں مصطفیٰ کمال باشا کو ترکیوں نے اٹھایا. اس نے صرف 11 سال کے اندر 650 سال سے چلی ہوئی خلافت عثمانیہ کی نشانیوں کو ختم کر دیا. اذانوں کو اس نے بند کروایا تھا، اذان دینے پر پابندی لگا دیا تھا. کون؟ مصطفیٰ کمال باشا. حجاب پر پابندی لگایا کہ کوئی عورت حجاب نہیں پہنے گی. آج تک اس کے اثرات باقی ہیں ترکی میں. یورپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے یہ یورپیوں کا پیدا کیا ہوا شخص تھا. مصطفیٰ نام ہے. اور اس نے قرآن پاک کو تک عربی میں پڑھنے کی پابندی لگا دی تھی کہ عربی زبان ہی نہیں چلنی چاہیے، جو کچھ پڑھو وہ ترکی زبان میں ہو. قرآن ترکی زبان میں پڑھو، نمازیں ترکی زبان میں پڑھو، اذان بھی اگر دینا ہے تو ترکی زبان میں. کیوں؟ یہی چوہا ہے جو مین وائرنگ کاٹنا چاہتا ہے. عربی زبان ایسی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے. حرم کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں، کیا افریقی، کیا امریکی، کیا آسٹریلوی، کون کہاں سے ہے معلوم نہیں، لیکن جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ عربی زبان ہے. جس خطے میں بھی جاؤ، نماز اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ ہی سے شروع کرتا ہے. اس زبان سے ہم سب کو جوڑا گیا تھا اور اس چوہے نے اسی کو کاٹنے کی کوشش کی. اس زبان کو ختم کرو. اور ترکی میں صرف 11 سال کے اندر اس نے پورا نقشہ بدلنے کی کوشش کی. بدل بھی دیا. علماء کو اس نے قید کیا، مارا، جیلوں میں ڈالا. اور جو ماڈرن تھے ان کو آگے کیا. ترکی کا لا بنایا اس نے، سمویدھان جیسے ہے. اور سیکولرزم پر ترکی قائم رہے گا، یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی بھی صدر غیر سیکولر آئے تو فوج کو اختیار ہے کہ اس کا تختہ پلٹے اور فوج قابض ہو جائے. یہ آئین میں اس نے لکھوایا. ایسی ایسی چیزیں کہ پوری ترکی کو یورپ کے ہاتھوں بیچ دیا کہ ترکی اپنی ہی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. دریائے فاسفورس سے جتنے بھی جہاز گزریں گے وہ کوئی ٹیکس نہیں دے گا ترکی کو. پورا یورپ ترکی کی زمین آج بھی استعمال کرتا ہے، کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے. یہ کون ایگریمنٹ بنایا؟ مصطفیٰ کمال باشا، جس نے ابھی مسجد آیا صوفیہ جو معاملہ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا، یہ 500 سال سے مسجد تھی اور اس کو اس نے بدل کر کے میوزیم بنا دیا تھا. یہی وہ شخص تھا مصطفیٰ کمال باشا. ترقی کے نام پر، ماڈرنیٹی کے نام پر، جدت کے نام پر پورے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر دیا تھا. لیکن جب یہ مرا تب علماء کو پتا چلا کہ یہ یہودی تھا، اسلام کا لباس اوڑھ کر کے مسلمانوں میں آیا تھا. ایک فرقہ ہے یہودیوں کا، 2 نما فرقہ، جو لوگ اپنے بچوں کا نام ہی مصطفیٰ، مرتضیٰ، محمد، احمد رکھتے ہیں. پڑھاتے بھی ہیں مسلمانوں، لیکن ان سے وعدہ لیتے ہیں، عہد لیتے ہیں کہ تم اسلام کی بے کنی کرو گے، جڑیں کاٹو گے، مسلمانوں میں جماعتیں بناؤ گے، ان میں فرقے پیدا کرو گے. یہ عہد لے کر کے نکلتے ہیں. انہی میں سے ایک شخص تھا مصطفیٰ کمال. میرے عزیزو، یہ منافقین کی اگر فہرست گناؤ تو بہت لمبی چلی جائے گی، لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے اور یہ بہت نقصان کر جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ان کا علاج کیا ہے؟ وہی میں نے شروع میں جو بتایا، بلی پالو.
تم اہل سنت و جماعت کے علماء کی صحبت اختیار کرو، دینی کتب کا مطالعہ اپنے لیے لازم پکڑ لو، بعد میں کوئی بھی آ کر کے تمہیں بہکائے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔